الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے اکل حلال کی اہمیت. اس تعلق سے ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے گوشے گزار کرتی چلوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزیں قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا، اے ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ. اس کے بعد آپ نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرے، اس کے بال پراگندہ اور گرد و غبار آلود ہو. وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہا ہے، یا رب یا رب، مگر اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا کھانا پینا حرام، لباس اور غذا حرام ہو اور ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حالانکہ مسافر کی دعا تو قبول ہوتی ہے. اس حدیث مبارکہ میں رزق حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال و پاکیزہ رزق کے متعلق جو کچھ حکم اپنے انبیاء و رسول کو دیا ہے وہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا ہے. نیز اس حدیث میں رزق حلال کو قبولیت اعمال کی شرط قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود پاکیزہ ہے یہ بات بتائی اور صرف پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے یہ بات بتائی. حال یہ ہے کہ مسافر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اگر اس کی غذا اور لباس حرام کا ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. گویا رزق حلال اعمال صالح کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی شرط ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 58 میں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ وہی ہے جو سب کا روزی رساں ہے، توانائی والا اور زوراور ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، نہ مال قیامت میں سے صدقہ قبول فرماتا ہے. آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص حرام کما کر اس میں سے صدقہ کرے اسے کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ اس پر اس کا وبال پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص پاکیزہ رزق میں سے ایک کھجور ہی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتا ہے اور اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑھ جاتی ہے. حضرت مقداد بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. داؤد علیہ السلام خود کما کر کھایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم اور مسافر کی دعا اور والد کی بیٹے کے حق میں دعا ضرور سنی جاتی ہے، بشرطے کہ ان میں سے کوئی حرام نہ کھاتا ہو. اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ جائے گا وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہوا اور جو گوشت حرام سے بڑھا. اس کے مناسب حال آگی ہے، اور جس نے حرام پیسہ لباس میں لگایا تو جب تک وہ لباس اس کے بدن پر رہے گا حق تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے. کیا آپ میں یا مجھ میں دوزخ میں جلنے کی ہمت ہے؟ کیا میں اور آپ یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ جنت میں نہ جائیں، جنت نہ ملے؟ آپ اور میں نہ صحیح کوئی اور مذہب کا شخص بھی کیا اس کے لیے تیار ہے کہ
وہ جنت اس کو نہ ملے، سورگ سے نہ ملے، بلکہ وہ نرک میں جھونک دیا جائے؟ کیا کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز قبول نہ ہو؟ اگر دنیا میں ایسا کوئی آدمی موجود ہے تو میں اور آپ اسے بڑا عجیب انسان کہیں گے، کیونکہ ایسا آدمی نہایت عاقبت نااندیش ہوتا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے سوسائٹی میں گھن لگ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بار بار بیزاری کا اعلان کیا ہے جو کاروبار میں دیانتداری نہ برتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے جو کسی دکاندار نے لگا رکھا تھا۔ آپ نے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا تو کچھ نمی محسوس ہوئی، حالانکہ غلہ اوپر سے بالکل سوکھا نظر آ رہا تھا۔ آپ نے دکاندار سے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ اوپر سے تمہارا غلہ خشک ہے اور اندر سے گیلا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ پانی کی بوندیں پڑ گئی تھی جس سے غلہ تر ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے اس بھیگے غلے کے ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں ڈالا تاکہ خریدار تمہارے گیلے غلے کو بھی دیکھ سکتا ہو اور اسے محسوس کرے اور اس کے بعد خریدے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منی، جو کوئی کاروبار میں دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا۔ ایک دن وہ کچھ کھانے کی چیزیں لے آیا اور ابوبکر صدیق کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو کھا لیا۔ بس غلام نے آپ سے کہا آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ کیسا تھا؟ ابوبکر صدیق نے پوچھا کیسا تھا؟ غلام نے جواب دیا کہ زمانے جاہلیت میں ایک شخص کو غیب کی بات میں نے بتا دی تھی، حالانکہ میں اس فن کو جانتا نہیں، مگر میں نے اسے ایک چال چلی تھی، ایک اندازے سے میں نے اسے بتا دیا تھا۔ آج وہ مجھ کو ملا اور اس نے مجھے یہ سب دیا ہے۔ یہ وہی تھا جس کو آپ نے ابھی نوش فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ابو بکر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کر خیر کر دی، یعنی میرے ابا جان نے، اور جو پیٹ میں تھا سب باہر نکال دیا، اس لیے کہ اگر حرام کی کوئی چیز قلب تک پہنچ گئی تو اس کو فاسد اور تاریک بنا دے گی۔ یہ ایک بادشاہ وقت کی زندگی کا حال تھا جس کے پیچھے آخرت کی جواب دہی کا احساس کام کر رہا تھا۔ دنیا میں بیشتر انسان ایمانداری اور فرائض کی انجام دہی کا راگ الاپتے تو ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو واقعہ ان خطوط پر کام کرنے کو تیار ہو۔ یہی لوگ انسانیت کے جوہر ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ عمر بن صالح سے منقول ہے کہ میں نے ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ گزار قلب کیسے ہو سکتا ہے، یعنی نرم دل کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا، پھر سر اٹھایا اور فرمایا بیٹا گزار قلب صرف عقل حلال سے مل سکتا ہے، عقل حلال سے بن سکتا ہے، عقل حلال سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں بشیر بن حارث رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور ان سے بھی وہی سوال کیا۔ انہوں نے کہا یہ آیت پڑھی الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ دیکھو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت امام بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے، میں نے ان سے بھی یہی پوچھا تھا، انہوں نے اس کا جواب عقل حلال بتایا ہے۔ کہنے لگے انہوں نے بڑی اچھی اور بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر ہم عقل حلال یعنی عقل حلال کی فکر کرتے ہیں تو اس سے دل ہمارا نرم ہوگا، معرفت بڑھے گی اور ایمان میں پختگی آ جائے گی۔ لیکن اس کے خلاف اگر حرام روزی کی طرف
ہمارا جھکاؤ ہوگا تو ہمارا دل بجھ جائے گا اور افکار و خیالات پر تاریکیاں محیط ہو جائیں گی۔ اب اپنی اپنی پسند ہے، جو جیسا پسند کرتا ہے اس کا انجام ویسا ہی ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو لطیف مزاج اور پاکیزہ خیال کے ہوتے ہیں، وہ ہر معاملے میں پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور عرفان حق کی تلاش میں رہتے ہیں، اور بعض لوگ اندھے اور باولے ہوتے ہیں، وہ بلا سوچے سمجھے ہر چیز کو نگل جاتے ہیں اور اسی میں وہ لوگ مگن رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سود لینے کی بھی مذمت فرمائی ہے۔ سود لینے کی مذمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ جس کو حضرت ابو سعید خدری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں میرا گزارا ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے پیٹ آگے کو نکلے ہوئے تھے کہ ہر شخص کا پیٹ ایک بڑے مکان کی مثل تھا۔ ان کا پیٹ ان کو جھکائے دیتا تھا اور وہ لوگ فرعونی گروہ کے راستے پر برابر کھڑے تھے، اور فرعونی گروہ صبح و شام جہنم کے سامنے لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور اسی طرح آتے جاتے رہیں گے جیسے بھاگے ہوئے ہوں، کہ نہ کسی کی سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔ بس یہ بڑے پیٹ والے جب فرعونیوں کی آہٹ پاتے ہیں تو اٹھتے ہیں، مگر ان کو جھکا دیتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سے ہٹنے کی قدرت نہیں رکھتے کہ دفتر فرعونی گروہ ان پر آن پڑتا ہے اور قدموں سے انہیں رونتا ہوا بس آگے بڑھ جاتا ہے۔ ان کو یہ تکلیف پہنچاتا ہے اور دنیا و آخرت کے درمیان برزخ میں ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے کہ جیسے اٹھیں گے جیسے اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہے۔ روزی میں تنگی و فراخی پیدا کرنا تو اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے۔ رزق پہنچانے کا مدار قابلیت پر نہیں ہے، یہ تو رحمان کی مشیت پر ہے جو ملک الملک ہے، جس کو چاہے مالا مال کر دے۔ تمہارا روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ میں اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک ہی کام، ایک ہی کاروبار میں غنی اور مالدار بن جاتا ہے، مگر دوسرا ہے اسی میں ہاتھ رکھتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا، مکھیاں مارتا رہتا ہے۔ بہت سے اہل علم باوجود اپنی دانش و فہم کے فاقے میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف سے جاہل لکھ پتی اور کروڑ پتی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم پر ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے کو ان لوگوں کا حوصلہ کبھی پست نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں۔ جو دنیا کو حلال روزی پر ترجیح دے تو وہ باز کی طرح بجز شیر نر کے دوسرے معمولی جانوروں کا شکار نہیں کرتا۔ غربت و افلاس کی حالت تک میں دیانت داری اور امانت کا دامن نہیں چھوڑتا، ہر کام میں احتیاط برتتا ہے۔ فتح ایران کے موقع پر ایک سپاہی کے ہاتھوں کروڑوں روپے کی قیمت کا تاج شاہی ہاتھ لگا تھا۔ وہ راتوں رات اس امانت کو لے کر اپنے سپہ سالار کے حوالے کرنے پہنچا اور اپنے پاس وہ قیمتی تاج نہ رکھا، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اسے حاصل کر کے زندگی بھر موج و مستی میں رہتا۔ خیبر کی صلح کے بعد جب مسلمان تحصیلدار یہودیوں سے سرکاری مطالبہ وصول کرنے گیا تو یہودیوں نے اس کو بیش قرار رقم اس غرض سے دینی چاہی کہ وہ سرکاری مطالبے میں کچھ کمی کر دے، مگر اس نے رشوت لینے سے صاف انکار کر دیا اور حکومت اور یہودیوں کے درمیان پیداوار کا آدھا حصہ اس طرح تقسیم کیا کہ وہ برابر برابر آمنے سامنے دو ڈھیر بن گئے، اور یہودیوں کو اختیار دیا کہ وہ دونوں میں سے جس ڈھیر کو چاہیں وہ اٹھا لے۔ مسلمان کسی وجہ سے حمص کو خالی کرنے لگے تو پورا جزیہ واپس کر دیا اور کہا کہ ہم نے جو ٹیکس حفاظت کے معاوضے میں تم سے وصول کیا
تھا اسے رکھنے کا اب ہمیں کوئی حق نہیں۔ تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ عقل حلال کی جستجو میں رہنا چاہیے اور عقل حلال استعمال کرنا چاہیے، حرام کے لقمے سے پرہیز کریں، یہاں تک کہ ایک دانہ بھی حرام کا ہمارے پیٹ میں نہ پڑے، اگرچہ کہ وہ کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کس شکل میں بھی ہمارے سامنے آئے، لیکن ہم کو اس کا انکار کرنا ہے۔ آخر میں ایک شعر کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلہ ملے، تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے رحمتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔